بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، پھر واپس بریگیڈیئر کالونی سٹی ہاؤسنگ کی سیر کر رہے ہیں۔ اب پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تو اب انشاءاللہ تعالی پھر واپس اپنے گھر بریگیڈیئر کالونی، تو ادھر بھی جائیں گے تو اپنا ہی گھر ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ تو دوستوں برخوردارو، کیا کہتا ہوں، اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو مسجدوں کو آباد کر، پھر بے خوف ہو جاؤ گے۔ انما یحمد مساجد اللہ والیوم الآخر واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخشوا الا اللہ۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، پھر ان کو خوف سے دور رہ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقاعدگی سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھو کرو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخشوا الا اللہ غلطی کوتاہی معاف۔ لیکن غور کرو اللہ کیا کہتا ہے، مسجدوں کو آباد کرو اور صحت کی طرف آؤ، پارکوں کو آباد کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب نماز نیت کی ہو، نماز کی، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو بندہ، تو کسی کے پریشانی میں ہوئے، سانپ آ جائے، موت کا اس کے ڈر ہو، تو کیا ہے، اس کو پہلے ٹھیک کرو۔ وہ فرض ہے پہلے اپنی جان کو بچانا، کسی کی جان کو بچانا۔ تو پہلے صحت ہوگی تو پھر نماز کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ اس لیے صحت اور نماز کی ادائیگی صحیح کرنی ہے، سنتوں اور فرائض کی پابندی اگر کرنی ہے تو پھر صحت آپ کو اجازت دے گی، وگرنہ آپ لڑکھڑا گئے ہوئے، سست جسم، ادھر ادھر ادھر۔ تو دوستو، اگر پاکستان کی صحت صحیح کرنی ہے تو پھر کیا کرو، جیسے لوگ نکلے ہیں نا کل باہر، پاکستان کی صحت ایسے صحیح ہونی ہے۔ ڈی آئی جی ایس پی آر صاحب، آپ کہتے ہیں ہم سیاست سے بہت دور ہیں، تو جو آئین کا کھلواڑ کرتا ہے اس کو آپ غدار کہتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور نے جلسے میں صاف صاف کہہ دیا کہ آئین کا کھلواڑ کون کر رہا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی وہ کہتے ہیں، تو عام نیٹ پہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں یہ 9 مئی کا یہ ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہے ہیں سب کے بھائی ہاں کہہ دو، ہاں بھائی آپ نے کیا ہے تو معافی مانگ لیتا ہوں۔ یہ نیٹ پہ عام باتیں چڑھ گئی ہوئی ہیں۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی کہہ رہی ہوں مسلمان ہے، ہمیں ایمان ہمارا اللہ کی کتاب پر جس کو ایمان سے پیچھے ہے وہ کیا ہے اس کا ایمان؟ سامنے میڈیا کو سامنے بلا کر کہو کہ بھائی یہ ہاتھ قرآن پر میرا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، ہاں معافی مانگے۔ وہ بھی کہتے بھائی پھر معافی مانگ لیں گے۔ تو اگر وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، تو کیوں پھر آئین کی کھلواڑ کر رہے ہو؟ جو بھی آئین کی کھلواڑ کر رہا ہے، ایک انٹیلیجنسی کی ویڈیو ہوتی ہیں اور ایک اللہ کی ویڈیو ہوتی ہیں، وہ بھی بن رہی ہیں کہ آئین کا کھلواڑ کون کر رہا ہے۔ تو جو آئین کے ساتھ غداری کرے گا ادھر بھی پکڑا جائے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ جو جھوٹ باندھے اور جس کسی کا حق مارے، کوئی ایمانداری سے بتلاؤ، وہ پڑھا ہوا ہو، تھوڑا پڑھا ہوا، زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ زیادہ پڑھے ہوئے کون ہیں؟ یہ بھی نیٹ پہ چڑھا ہوا ہے، کون کون زیادہ پڑھا ہوا ہے؟ اب کہتا ہوں عدالتوں والے پڑھے لکھے جج ہیں نا، تعلیم انہوں نے کی ہوئی ہے، اب وہ بھی سامنے آ گئے ہوئے ہیں۔
تو اس لیے علی امین گنڈا پور نے کل واضح واضح جو کچھ 5-6 نکات کہ ہم دما دم مشقل اندین کرنے والے ہیں، لاہور والوں ہم لاہور بھی آنے والے ہیں، اب کھل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو۔ اصل بات یہی ہے کہ ان کو چھوڑ دو، 804 والوں کو چھوڑ دو، وہ وہاں بھی گھبرایا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا لیڈر کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ گھبرانے سے پیچھے رہے، وہ عوام کے لیے، اللہ کے لیے بے خوف ہو جائے کہ ہم خوف دلانے کی ڈکار مار مار کر خوف دلا رہے ہیں، ڈکار بھی نہیں صحیح بج رہے، روب کیا ڈالنا کسی نے۔ سب سے بڑا لیڈر کون کہہ رہا ہے؟ کوئی پاکستانی عوام کا بندہ، کوئی سیاستدان، امریکہ کا سابقہ صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، تو بات تو ماننی چاہیے نا۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا اگر چیئرمین بھی وہ ہو جائے تو پھر آنکھیں سب کی کھل جائیں گی اور کئیوں کی بند ہو جائیں گی۔ تو دوستو برخوردارو، صحیح چلا جائے تو صحت بھی صحیح رہے گی، انفرادی صحت بھی، پاکستان کی صحت بھی صحیح رہے گی۔ جلسہ کسی نے کہا کچھ جیسے بھی ذہن ہے نا، اس نے جلسے کے مطابق باتیں کرنی ہے، کیا ہوا ہے کچھ نہیں، چلو جب لاہور میں ہوگا پھر دیکھ لیں گے۔ پارک میں اب آنے والا ہوں، سائیکل کا پہیہ میرے سے فٹ، مجھے پتہ کم ہے، تو اب ویٹ ہوگا تو پھر سائیکل آؤں گا، اب سائیکل کے بغیر آنے لگا ہوں۔ تو دوستو برخوردارو، اگر آپ کی بھی صحت صحیح ہوگی تو آپ زندگی کو انجوائے کریں گے۔ تو صحت کو سب سے پہلے صحیح کرو، پیسے، دوسرے معاملات، یہ سب خود بے خود ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی صحت ہی ڈاؤن ہے، پیسے کیا کریں گے؟ اگر آپ علاج ہو گئے ہیں تو پھر ایک ہی علاج ہے کہ سادے ماحول میں سادی گفتگو میں کیا ہو، تو آؤ میرے سے مشورہ کرو، جن کی صحت، جن کو علاج کر دیا ہوا کسی نے، ڈاکٹروں نے، آؤ آپ کو طریقے بتلائیں صحت کو صحیح کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ صحیح ہو جائیں گے۔ میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔